اب میرے ساتھ سورہ روم. آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت سب سے زیادہ الہاد کی جو کرنیں نکلی اور لوگوں نے مشعلیں جلائیں اور کہا جی ہم دنیا کو منور کر دیں گے. یورپ اس دور کا روم، اللہ رب العزت اس سورت کے آغاز میں، یہ 21ویں پارے کی سورت ہے، 30 نمبر سورت ہے. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم. بوجھ سکتے ہو تو بوجھو، بتا سکتے ہو تو بتاؤ کیا ہے یہ. وہ جو الف لام میم کے اسلوب کو نہیں سمجھتے، اٹھ کر کے کہتے ہو کہ وہ ہے نہیں. غلبت الروم. تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری نظر، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری پلاننگیں میں نے ساری مغلوب کر دی ہیں، اور کھجوریں کھا کے پانی پینے والے دیہاتی لوگوں کے ہاتھوں تمہارا سب کچھ فارغ کر دوں تو پھر بھی تم رب کو نہیں مانتے کہ رب کون ہے. تمہاری ٹیکنالوجی کو فیل کر کے رکھ دوں. کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس. 3 لاکھ کو جب 7 لوگوں نے ہرایا، مبالغہ لگتا ہے بہت بڑا، فلمی سین لگتا ہے، لیکن آپ نے کبھی قدرت کے سین نہیں دیکھے. ٹنومن ہاتھی کو جب مرواتا ہے نا ایک چیونٹی سے، ممولے کو لڑاتا ہے شہباز سے، یہ اس کی قدرت کے اپنے نظارے ہیں. فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. اللہ کہتے ہیں انہوں نے بار بار ان کے ساتھ یہ ہوتا رہنا. فی بضع سنین، چند سالوں کی بات ہے. للہ الامر، آرڈر اللہ کے ہیں. من قبل، پہلے بھی اسی کے آرڈر تھے. وہ من بعد، قیامت تک آرڈر اسی کے ہیں. یہ اللہ نے باتیں کرنے کے بعد کہا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. جب انجام مومن دیکھیں گے تو اس پہ خوش ہوں گے. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، مدد اس کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، غالب بھی وہ ہے، مہربان بھی ہے. وعد اللہ، اللہ ہی کے وعدے ہیں. لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری زندگی پہ مر رہے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ آخرت سے کتنے غافل ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا. میں اسی لیے کہتا رہتا ہوں کہ 22 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالا کریں. اور نہیں نہ تے ایک موچھدا وال پٹ کے نہ تے انہوں ذرا کھولیا کرو کہ وال دے اندر کی ہے تے پروٹین کون پردا ہے تے روٹ کون دیندا ہے تے بیک تو خوراکاں کون دیندا ہے. بچپن میں اس کی رنگت اور بڑھاپے میں اس کی رنگت کو چینج کون کرتا ہے. پھر اس پہ رنگ چڑھا کے دیکھنا اندر سے چینج کون کرتا جا رہا ہے. کوئی ہے جو میرے ہاتھ کی پاور کو، میرے کلر کو، میری کلر سکیم کو، میری ساری پلاننگیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے. جناب علی المرتضیٰ نے کہا ایمان بڑا پکا تھا. عرفت ربی بفسخ العزائم، مرحب کے سینے کو کاٹنے والے علی کے عزم کو جب رب روک دیتا تھا، رکاوٹ ڈال دیتا تھا، تو علی کو پتا چلتا تھا کہ تیرا رب بڑی پکی گل ہے اور یقینی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نفسوں میں آپ نے نہیں دیکھا. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان اور زمین اور ان کے مابین جو کچھ بنا ہے تمہارے رب نے سچائی اور صداقت اور یقین کے ساتھ خود بنایا. افی اللہ شک. ملحد بیچارے کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس زبان سے انکار کر رہا ہوں اللہ اسے بھی گنواتے ہیں. آئیں ذرا آج سورہ روم کا وزٹ کرتے ہیں. اس میں اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. ویسے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، ملاقات ہوئی، میقات پہ پہنچ گئے، اس پورٹل پہ جا پہنچے جہاں سے کچھ دیا جاتا ہے کچھ لیا جاتا ہے. باتیں ہونے لگیں. کہا اللہ جی آپ کو دیکھنا ہے. جواب آیا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے. خیر بات بڑھ گئی. جو ہوئی وہ ایک تفصیلی واقعات ہیں، آپ سن چکے، جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. اللہ کے ہاں رات پہلے آتی ہے. پہلے رات تھی، اندھیرا تھا، پھر اس نے اس میں دن کو داخل کیا، اسی لیے قمری مہینوں میں رات پہلے.
قوموں پہ جب عذاب آتے ہیں تو اللہ پہلے رات گنتے ہیں. سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، میں نے 7 راتیں 8 دن قوم عاد کے اوپر ہواؤں کا عذاب چلایا، طوفان چلایا. اللہ کہتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون، تمہاری دماغ کی بتی بجھ جائے، دنیا کی لائٹ بند ہو، جہاں جہاں اندھیرے ہوں، اللہ نور السماوات والارض، تمہارا رب ان اندھیروں سے پاک ہے، وہ ذات پاک ہے. تم اندھے ہو جاؤ، نبینے ہو جاؤ، تمہاری سوچ اندھی ہو جائے، فکر اندھی ہو جائے، نظریہ اندھا ہو جائے، کالے سیاہ بن جاؤ، دل کالے، نظر کالی، چہرہ کالا، جو مرضی ہو جائے، راتیں چھا جائیں، تمہارا رب پاک ہے. وحین تصبحون، رات کے 12 گھنٹے بھی اور دن کے روشنی کے 12 گھنٹے بھی، اور اس کے درمیان اپ ڈاؤن اور چینجز جو ہے 22 دسمبر سے لے کر کے 22 جون تک، یہ وقت 24 گھنٹے تمہارے رب کا ہے، اور رب ہر پل جو ہے وہ پاک ہے، تمہارے شک سے پاک، تمہاری گندی سوچ سے پاک، تمہارے غلط نظریات سے پاک. اب اللہ کہتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. او لوگو، وہ کس کے گن گاؤ گے؟ تمہیں کوئی سڑک بنا دینا تو اتنا بڑا بورڈ لگا دیتے ہو، کوئی گلی نالیاں بنا دینا تو اس کی تشہیر کر دیتے ہو. حالانکہ چودھری صاحب نے ایک بھی اٹ پھڑ کے MNA نے نہیں لائی ہوں، کروایا تے مزدوراں تو ہوندا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کام کے اوپر. ظالموں، تمہیں نظر نہیں آتا کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسی کا کیا ہوا ہے، تعریف اسی کی بنتی ہے. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، تم راتوں کو کھانے کھا کے لیٹو یا دن کو کیلولا کرو، ظہر کے بعد کھانے کھاؤ، ڈنر پہ بھی اسی کا شکریہ، لنچ پہ بھی اسی کا شکریہ. تمہارے لقمے، تمہاری خوراکیں، بنی ہوئی چیزیں، یہ تمہیں کس نے بنا کر کے دی ہیں؟ یہ اسی کی اصل ہے. بڑے سے بڑا ملحد بھی جب بات کرتا ہے نا تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا سر جی آپ کا لنچ کون بناتا ہے؟ بیوی، مسز ہیں. میں نے کہا اگر وہ نہ ہوں، شیف بڑے ہیں، ہوٹلز بڑے ہیں، ریسٹورانٹ ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ریڑی شیڑی. میں نے کہا وہ کہاں سے بناتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے بیگم نے کبھی نہیں کہا کہ آج کیا پکانا؟ کہتے پوچھتی ہے. میں پھر آپ کیا بتاتے ہیں؟ اسے کہیں نا کہ آٹو سب بن جائے گا، رہنے دے، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سب دہر بناتا ہے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے تو کیوں وہ بیچاری ایک پلاؤ کے لیے اتنے ترلے کرتی ہے، کہ بریانی کے لیے اتنے اسے محنت کرنی پڑتی ہے، ایک دلیم اور حلیم کے لیے ایک کک کتنے کچھ بیچارہ پاپڑ بیلتا ہے. تو خود پاپڑ بنانے والے میں کی کچھ کرنا پیندا ہے. مٹیریل کہاں سے لیتے ہیں؟ کسی کا بنایا ہوا ہے. ایک رات لگائی، حلیم بنا تو آپ نے کہا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی فلانیاں دیے. ایک پیزا گول کرتے ہوئے روٹی، کنارے زیادہ موٹے ہو گئے تو آپ پکڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کل کائنات بنا ڈالی، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ کہتے ہیں صرف اپنے کھانے پہ غور کر لے تو تجھے پتہ چل جائے، اور سمجھ نہیں آتی تو یخرج الحی من المیت. ایک بیج لے لے کہیں سے، رائی کا دانہ لے، اور نہیں جڑے کدو دے بیج چبی جانا گڈی چ رکھے، یہ لے لا. جو حکیم نے تجھے حکمت